میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رہے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ آئیے کچھ اچھی نیتیں کرتے ہیں کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا، صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا، بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، دیکھ کر بیان کروں گا۔ پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں جو حدیث پاک ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، ان میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ میری میٹھی اور پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ درود پاک کی بڑی مشہور و معروف کتاب آب کوثر میں بھی یہ واقعہ لکھا، جذب القلوب میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ بڑا ہی پیارا ایمان افروز واقعہ۔ بعض اوقات ہم پریشانی میں، کسی تنگ دستی میں، قرض داری میں آ جاتے ہیں۔ دنیا میں جب پریشانیاں آتی ہیں تو انسان کسی کو تلاش کرتا ہے کہ وہ میری پریشانی دور کر دے۔ ایسے ہی ایک شخص کی پریشانی میں اس نے کیا کیا، جذب القلوب میں یہ واقعہ موجود کہ کسی شخص نے اپنے کسی دوست سے 3000 دینار قرض لیا اور واپسی کی ایک تاریخ مقرر ہو گئی کہ اتنے دنوں میں پیسے واپس لوٹا دوں گا، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ اس شخص کا کاروبار معطل ہو گیا، بزنس کولیپس ہو گیا اور وہ بالکل کنگال ہو گیا۔ جس نے قرض دیا تھا پرٹیکولر ڈیٹ پر، اسی تاریخ پر اس نے کہا میرے پیسے واپس لوٹاؤ۔ اس مقروض نے معذرت چاہی کہ بھائی میں بڑا مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اب جس نے پیسے لینے تھے، قرض خواہ نے قاضی کے یہاں دعویٰ دائر کر دیا، کورٹ میں جا کر کیس کر دیا کہ میں نے اس سے 3000 دینار لینے ہیں اور یہ میری رقم نہیں دے رہا۔ قاضی نے اس شخص کو بلایا اور اس مقروض کو 1 ماہ کی مہلت دی کہ ودن 1 month، 1 مہینے کے اندر تم نے یہ قرضہ واپس لوٹانا ہے۔ اب یہ مقروض جس کے اوپر قرض تھا باہر آیا اور سوچنے لگا کہ میں کیسے پیسے لوٹاؤں گا،
نہ مال ہے نہ کاروبار ہے. 3000 دینار ایک بڑی رقم تھی. اب ممکن ہے اس نے کہیں پڑھا ہو یا علماء کرام سے سنا ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس بندے پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے کیونکہ درود پاک مصیبتوں پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق کو بڑھاتا ہے. اب اس دیوانہ رسول نے کیا کیا؟ مسجد کا ایک کونا سنبھالا اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. صبح سے لے کر شام تک درود پاک پڑھتا رہتا. 27 دن گزر گئے. 30 دن کا ٹائم، 27 دن گزر گئے. 28ویں رات آ گئی. اب خواب میں اس نے کیا دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اے بندے تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کار ساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا. تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا کر اسے کہہ دے کہ قرض ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دے دے. صبح اٹھا، طبیعت میں ایک امید کہ کسی نے کہا ہے تو کام ہو جانا ہے، مگر سوچنے لگا کہ علی بن عیسیٰ کو میں جا کر کہوں گا کیا کہ مجھے خواب میں ایک آواز آئی ہے مجھے پیسے دے دو. اس نے مجھے کیسے پیسے دینے ہیں؟ کوئی ثبوت، کوئی دلیل نہیں میرے پاس. اسی حالت میں 28واں دن بھی گزر گیا، مگر وہ دن بھی درود پڑھتے پڑھتے گزارا. اب 29ویں رات آ گئی. اب جب آنکھ لگی تو قسمت جاگ اٹھی. آقائے دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسے علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے کا کہا اور کہا کہ وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا. صبح اٹھا تو اب تو خوشی کی انتہا نہیں کہ کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دیدار کروا دیا ہے. مگر پھر دل میں خیال آیا کہ اگر ابھی بھی میں علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاتا ہوں، وہ میں اس کو جا کر کہوں گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے پاس بھیجا ہے، تو میرے پاس ثبوت کیا ہے، ایویڈنس کیا ہے؟ اگر اس نے کہا کہ میں کیسے مان لوں کہ تمہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، تو میرے پاس جواب کیا ہوگا؟ اسی تذبذب، اسی ہیزیٹیشن میں وہ دن بھی گزر گیا. اب لاسٹ نائٹ، 30ویں شب آ گئی. صبح کورٹ میں جانا ہے، صبح عدالت میں جانا ہے. آخری رات یہ درود پاک پڑھنے والا دیوانہ سوتا ہے، مگر اب آنکھیں بند ہوتی ہیں، قسمت پھر جاگ اٹھتی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور میرے آقا نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنا دو. کہتا ہے میں نے عرض کی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے آقا کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں، جب میں اس کے پاس جاؤں میرے پاس کوئی دلیل ہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو پسند فرمایا. پھر آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دلیل عطا فرمائی. فرماتے علی بن عیسیٰ کے پاس جانا اور وزیر اگر کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا کہ اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے 5000 درود پاک کا تحفہ دربار رسالت میں بھیجتے ہیں، اور اس عمل کو اللہ اور کرامن کاتبین کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. یہ راز کی بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بتا دی. اب جب دیوانہ اٹھا، حشاش بشاش، خوش، سیٹسفائیڈ، اب وہی دن ہے جس دن عدالت میں جانا ہے. اب جاتا ہے علی بن عیسیٰ کے پاس. وزیر اپنے رفقا کے ساتھ بیٹھا ہے. جب اس نے وزیر کو جا کر کہا کہ میں آپ کے لیے پیغام لایا ہوں. کہا کس کا پیغام لائے ہو؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام لایا. کہا کیا پیغام ہے؟ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میرا قرض 3000 دینار ہے، آپ ادا کر دیجئے. وزیر کہتا ہے کوئی دلیل، کوئی ایویڈنس، کوئی ثبوت؟ دیوانہ کہتا ہے ہاں میرے پاس دلیل بھی ہے، میرے پاس ثبوت موجود ہے. کہتا ہے میرے آقا نے فرمایا ہے آپ روزانہ 5000 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد درود پڑھتے ہیں، اور اس درود پاک پڑھنے سے پہلے
آپ کسی سے بات نہیں کرتے، یہ راز آپ جانتے ہیں، کرامن کاتبین جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے۔ اللہ اللہ جب وزیر نے یہ سنا، کیسا عاشق رسول وزیر تھا جو روزانہ 5000 بار درود پڑھتا ہے، مرحبا یا رسول اللہ کہہ کے کھڑا ہو گیا۔ کہتے میرے درود دربار رسالت میں مقبول ہو گئے۔ اب وہ اپنے مکان میں جاتا ہے، واپس آتا ہے، 3000 دینار نہیں 9000 دینار لے کر آتا ہے، اور عرض کرتا ہے اس عاشق رسول سے 3000 تو میرے آقا نے فرمایا، لبیک یا رسول اللہ، آقا کے حکم پر پیش کر رہا ہوں، 3000 آپ اپنے بال بچوں پر خرچ کیجئے، 3000 مزید لیجئے اور آپ اس سے کچھ کاروبار شروع کیجئے۔ پھر وہ وزیر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ایک وعدہ کر لیجئے کہ اب زندگی میں کوئی بھی کام پڑے میرے پاس آ جانا، میں تمہارا بھائی، میرے آقا کا پیغام لے کر آئے ہو، اب مجھے خدمت کا موقع دینا۔ سبحان اللہ، وہ دیوانہ خوشی خوشی اب عدالت میں جاتا ہے۔ وہاں کورٹ میں عجب ماجرا ہے، جج اور دیگر لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک غریب آدمی جو کلاش ہو چکا ہے، وہ 3000 دینار اتنے تھوڑے سے وقفے میں، اتنے تھوڑے سے ٹائم میں کہاں سے پورے کر کے لائے گا۔ اب جب وہ عدالت میں جاتے ہیں، جا کر وہ عاشق رسول 3000 دینار جج کو پیش کرتا ہے، حضور یہ پیسے لیجئے، اور یہ پیسے جس نے قرض لینا تھا اسے لوٹا دیجئے، میرا مقدمہ ختم کیجئے۔ سبحان اللہ، قاضی کہتا ہے اتنے تھوڑے عرصے میں تم تو کہتے تھے پیسے نہیں، کاروبار تباہ ہو گیا، کہاں سے مال لے آئے؟ دیوانہ کہتا ہے اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ دیوانہ کہتا میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے آقا کی کرم نوازی ہے۔ پورا واقعہ بھری عدالت میں سنا دیا۔ دیکھو تو صحیح کیسا عشق بھرا ماحول تھا۔ وہ جج کھڑا ہوتا ہے، قاضی کھڑا ہوتا ہے، اپنے گھر عدالت کے دوران چلا جاتا ہے، واپس آتا ہے اور آ کر اس دیوانے کو کہتا ہے، کیا خوب بات کہتے ہیں کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ وزیر لے جائے گا، تمہارا قرض میں ادا کرتا ہوں۔ اب جس نے کیس کیا تھا، جس نے دعویٰ کیا تھا، وہ بھی تو عاشق رسول ہے، سارا ماجرا دیکھ رہا ہے۔ اتنا کرم نبی پاک نے ایسا کرم فرمایا، وہ کہتا ہے مجھے قلم دوات لے دیجئے، میں اس عاشق رسول کا قرض ہی معاف کر دیتا۔ اب وہ کتنا سچا عاشق رسول ہے، وہ اس نے 3000 دینار لیے اور قاضی سے کہا اپنے پیسے واپس لے لیجئے، میرا تو قرض ادا ہو گیا، اس نے معافی کر دیا۔ سبحان اللہ۔ قاضی کیا کہتا ہے؟ قاضی کہتا ہے اللہ اور اس کے محبوب کی محبت میں یہ دینار لے کر آیا ہوں، اب اسے واپس نہ لوں گا، آپ ہی یہ لے جائیے۔ غور کیجئے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، وہ غلام جو ایک دن پہلے 3000 دینار کا مقروض ہے اور اب 12000 دینار لے کر خوشی خوشی اپنے گھر کو جا رہا ہے، تو پتا کیا چلا؟ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تم پر درود اور سلام۔ پڑھیے درود پاک، پڑھیے پیارے آقا پر سلام۔ یہ وہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں وظیفہ ہے جو مشکلوں کو دور کر دیتا ہے، جو پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جب ہم کسی پرابلم میں آتے ہیں، مشکل میں آتے ہیں، ہم دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد نہیں کرتے، ان کی ذات پر درود نہیں پڑھتے۔ اگر انہیں یاد کر لیں تو کیا خوب امام اہل سنت فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، دل سے پکاریے تو صحیح، پھر دیکھیے کیسے کرم کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو آج دنیا میں جو بھی ایسے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین ہمیں سن رہے ہیں، جب بھی کسی مشکل میں ہوں، جب بھی کسی پریشانی میں ہوں،
کونین کے والی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف توجہ کیجئے، پکاریے اپنے آقا کو، پڑھیے درود پاک کثرت سے، پھر دیکھیں کیسے مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ اور یہ تو مہینہ میلاد کا مہینہ، درود پڑھنے کا مہینہ ہے، جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ اس مہینے میں درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے۔ ہمارا تو مدنی انعام بھی ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں مدنی انعام بھی ملا ہوا ہے کہ کم از کم روزانہ 313 بار درود پاک پڑھا جائے۔ علماء کہتے ہیں جو ایٹ لیسٹ کم از کم 313 بار درود پاک پڑھ لے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ آئیے آپ بھی مل کر نیت کر لیجئے کہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد، میرے آقا کی ولادت کا مہینہ، یہ مہینہ تو کیا آتا ہے، گویا سارے گناہ گاروں کی بن آتی ہے، گویا عید آ جاتی ہے، خوشی کا سما آ جاتا ہے، ہر طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر شروع ہو جاتا ہے، مرجھائے ہوئے دل کھل اٹھتے ہیں۔ بڑا پیارا شعر ہے نا، سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی، سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی، رحمت لٹان نبیاں دے سردار آ گئے۔ اسی خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے چند مدنی پھول آپ کی جانب بڑھاتا ہوں۔ یہ وہ واقعات ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سراپا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سراپا با کمال ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے کمالات کو بیان کرتے چلے جائیں۔ کسی کی یہ طاقت نہیں، کسی کے پاس وہ الفاظ نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور آپ کی سیرت کو کمپائل کر سکے، آپ کی سیرت پر تمام بات کر سکے، بس حاضری لگانے کے لیے اور اپنے دل میں مزید عشق رسول کو اجاگر کرنے کے لیے چند معجزات۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کتنے، سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان گنت معجزات۔ تمام انبیاء کو معجزات عطا کیے گئے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء کے مجموعے کے مطابق معجزات عطا کیے گئے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ کچھ ایکسیپشنل خصائص، خصوصی معجزات بھی عطا کیے گئے جو اور کسی کو عطا نہ کیے گئے۔ تو کیسے ہم یہ ساری بات کر سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول، آقا تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چند معجزات سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے چلے جائیے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، غزوہ خندق کا موقع ہے، خندق کھودتے ہوئے اچانک ایک ایسی چٹان نمودار ہو گئی جو کسی سے بھی نہ ٹوٹتی۔ جب ہم بارگاہ رسالت میں آئے، ماجرا عرض کیا یا رسول اللہ بڑی کوشش کر رہے ہیں، چٹان نہیں ٹوٹ رہی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، راوی لکھتے ہیں عالم یہ تھا کہ میرے آقا 3 دن سے فاقے میں ہیں، شکم اطہر پر پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ غور کیجئے، اے تھوڑی تنگی پر واویلا کرنے والوں، کبھی کاروبار کم ہو جائے، کبھی روزگار میں تنگی آ جائے، کبھی گھر میں راشن کم ہو جائے، بندہ شکوہ شکایت کرنے نکلتا ہے۔ غور کیجئے، جس کا میلاد منا رہے ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے، کہا آقا چٹان نہیں ٹوٹ رہی۔ بندہ جب بھوک میں ہوتا ہے کمزور ہو جاتا ہے، تھوڑی اسٹرانگ اگر ہو بھی، پاورفل ہو بھی تو بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، مگر یہ جو عرض کی گئی تھی وہ کسی اور سے نہیں،
ہے محبوب خدا سے کی گئی تھی. سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ قوی رب عز و جل کے وہ محبوب سبحان اللہ، جن کے بارے میں امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. میرے آقا تشریف لائے، اپنا دستے مبارک سے پھاوڑا، وہ ہتھوڑا اٹھایا اور اس چٹان کے اوپر جب مارا تو وہ پوری چٹان جو ہے وہ ریت کے بھربھرے ڈھیلے کی طرح ختم ہو گئی. اب ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک بار وار کیا وہ چٹان ختم ہو گئی. دوسری روایت یہ ہے کہ میرے آقا نے 3 بار چٹان پر پھاوڑا مارا اور تینوں بار اس چٹان سے، اس پتھر سے روشنی نکلتی، اور اتنی روشنی نکلتی صحابہ کہتے ہم نے شام، ایران اور یمن کے شہروں کو دیکھ لیا. اچھا، اور یہ جو دیکھنا تھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دیکھنا تھا، یہ بھی ایک اس کی بھی حکمت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں ملکوں کے فتح ہونے کی صحابہ کرام کو بشارت دی کہ بعد میں شام، ایران اور یمن جو ہیں وہ فتح ہو جائیں گے. اب یہ میرے آقا کی طاقت. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ تو پیارے آقا نے معجزہ دکھایا. حضرت جابر کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ پر پتھر بندھے. صحابہ کرام علیہم رضوان اتنا پیار کرتے نبی پاک سے، اپنی تکلیف تو برداشت ہو جاتی، پیارے آقا کو جب اس حال میں دیکھا بے قرار ہو گئے. اپنے گھر جاتے ہیں، گھر جا کر اپنے گھر میں پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے؟ تو اب آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ 4 کلو یعنی 1 سا 4 کلو جو ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. حضرت جابر کہتے ہیں میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ جلدی سے اس جو کو پیس کر گوندھ لو. پھر میں نے اپنے گھر کا پلا ہوا ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کی بوٹیاں بنائیں اور اپنی زوجہ سے کہا اس گوشت کو تیار کر لو، آٹا گوندھ لو، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر لاتا ہوں، بڑی بھوک کا عالم ہے. زوجہ محترمہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں ایسا کرنا، پیارے آقا کے ساتھ تھوڑے ہی صحابہ لانا، چند ہی صحابہ کو لائیے گا، کیونکہ کھانا کم ہے، کہیں مجھے رسوا نہ کر دینا. ایک روایت کے مطابق میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، غزوہ خندق میں 1000 صحابہ کرام، ایک روایت کے مطابق 3000 صحابہ کرام ہیں. بہرحال حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق پر آ کر آہستہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ 1 سا آٹے کی روٹیاں ہیں، کوانٹٹی بھی بتا رہے ہیں کہ 4 کلو آٹا ہے جس کی روٹیاں ہیں، 1 بکری کے بچے کا گوشت تیار کروایا ہے، یا رسول اللہ چند صحابہ کو لے کر میرے گھر آ جائیں، کھانا تناول فرما لیں. سبحان اللہ، میرے آقا سب کے آقا ہیں. میرے آقا کب صحابہ کو چھوڑتے؟ میرے آقا نے اعلان کر دیا اے خندق والو، جابر نے دعوت طعام دی ہے، لہٰذا سب لوگ چلیں اور گھر جا کر کھانا کھا لیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر سے کیا کہا؟ اے جابر، گھر جانا، جب تک میں نہ آؤں روٹیاں مت پکوانا. چنانچہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو گوندے ہوئے آٹے میں، آئے ہائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گوندے ہوئے آٹے میں اپنا لعاب دہن ملایا. گوشت کی ہانڈی میں بھی میرے آقا نے اپنا لعاب دہن ملایا. پھر روٹی پکانے کا حکم دیا، فرمایا ہانڈی کو چولہے سے نہ اتارنا. جب روٹیاں پک گئیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنڈیا سے گوشت نکالنا شروع کیا اور 1000 صحابہ کرام تھوڑے تھوڑے آتے، کھانا کھاتے چلے جاتے، پھر تھوڑے آتے، کھانا کھاتے چلے جاتے. حضرت جابر کہتے ہیں جب 1000 صحابہ کرام نے کھانا کھا لیا، روٹیاں آٹا بھی اتنا ہی موجود اور ہنڈیا پر سالن بھی اتنا ہی موجود ہے. سبحان اللہ. آپ ذرا سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسے با کمال آقا، اور صحابہ کرام نے یہ واقعات اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ہیں. تم ہو تو پھر خوف کیا ہے، تم پہ کرو
کروڑوں درود. ارے جب آقا ہمارے ساتھ ہیں, جب کوئی مشکل آتی ہے نبی پاک اسے حل فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, بات معجزات کی ہو رہی ہے, تھوڑا سمجھ بھی لیجئے کہ معجزہ کہتے کس کو ہیں. یاد رکھیے, معجزے کی تعریف بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی فرماتے ہیں, ہمارے نزدیک معجزے سے مراد ہر وہ خارق عادت امر یعنی خلاف عادت کام ہے جو نبوت کے دعوے دار کی سچائی پر دلالت کرنے والا ہو. یعنی ہر نبی کو معجزہ عطا کیا گیا, اور جب کوئی نشانی طلب کرتا آپ اسے معجزہ دکھا دیتے, اور ہر نبی کو ان کے دور کے مطابق معجزات دیے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگر تھے, آپ کو عصا کا, ید بیدا کا معجزہ دیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے, علاج کرنے والے طبیب تھے, آپ کو مادرزاد اندھوں کو آنکھ والا کر دینے کا معجزہ دیا گیا. آپ کوڑی کے بدن پر ہاتھ لگاتے, اس کا کوڑ دور ہو جاتا, آپ دعا کرتے, رب مردوں کو زندہ فرما دیتا. تو ہر دور میں اس نبی کو معجزہ اس دور کے مطابق دیا گیا. مگر ہمارے آقا کا جب دور آتا ہے, اور نبی پاک علیہ السلام کا جو یہ دور ہے یہ تا صبح قیامت باقی رہنے والا ہے. میرے آقا علیہ السلام کی دور میں اس زمانے کے عرب بھی تھے. اس کے بعد میرے رب کا یقیناً یہ علم ہے کہ دنیا نے ترقی کرنی ہے. آج دنیا سائنس کی ترقی کے بعد ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. ٹیلی فون کے ذریعے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں بات کرنا آسان, انٹرنیٹ کے ذریعے ایک دوسرے کو دیکھنا آسان. مہینوں کا جو سفر تھا اب گھنٹوں میں پورا ہو جاتا ہے. جہاز میں بیٹھیے, صبح کسی ملک میں ناشتہ کیجئے, دوپہر کسی ملک میں کھانا کھائیے, رات کسی اور ملک میں کھانا کھائیں. سفر اتنا تیز ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں کوئی سائنسدان کھڑا ہو کے کہہ دیتا کہ اگر اللہ کے نبی سچے ہیں تو اس سائنس کا کیا جواب ہے, اس ٹیکنالوجی کا کیا جواب ہے. سبحان اللہ. میرے آقا نے کم و بیش 1450 سال پہلے وہ معجزات دکھائے, وہ کمالات دکھائے. آج بھی عقلیں حیران ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو رب نے کیسی طاقت عطا فرمائی. کہنے والے کہتے ہیں کہ انسان چاند پر پہنچ گیا ہے, مگر ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کفار مکہ آئے اور مطالبہ کیا کہ آپ اپنی نبوت کی صداقت پر کوئی دلیل دیجئے. میرے آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے چاند کو اشارہ فرمایا, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. شق القمر کا معجزہ دکھایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے, وہ اس موقع پر موجود تھے, کہتے معجزہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ان کا بیان ہے میرے آقا علیہ السلام کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں. فرماتے ہیں ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر, ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا. آپ نے کفار کو یہ منظر دکھا کر ان سے ارشاد فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ, گواہ ہو جاؤ. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس معجزے کا تذکرہ ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے پارہ 27 سورہ قمر آیت نمبر 1 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز ایمان, پاس آئی قیامت اور شک ہو گیا چاند. سبحان اللہ. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, پنجابی شاعر کیا خوب اس بات کو کتنے پیارے انداز میں کہتا ہے, مل کر پڑھ لیتے ہیں. کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑ دا, کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑ دا, آپے چند توڑ دا تے آپے چند جوڑ دا, آپے چند توڑ دا تے آپے چند جوڑ دا, بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ, ہاں بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ, قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا. امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تمام تمہارے لیے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو, یہ قدرت, یہ اختیار ہمارے آقا کو رب عز و جل نے عطا کیا. زمین پر رہ کر آسمانوں پر حکومت ہے, آسمانوں پر حکم چلتا ہے. ایک بار ایسا نہیں ہوا, کئی واقعات. مقام صحبہ, خیبر, غزوہ خیبر سے واپسی کا وقت حضرت بی بی اسما بنت امیس کا بیان ہے. فرماتی کہ خیبر کے قریب منزل صحبہ میں پیارے آقا علیہ السلام نے نماز عصر ادا کر لی,
اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی گود میں آرام کرنے لگے۔ اب سورج غروب ہو رہا ہے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم ایک طرف سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ایک طرف نبی پاک کا آرام ہے۔ اللہ اللہ، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا عشق دیکھیے، نماز جانے دی، نبی پاک کو نہ جگایا۔ پیارے آقا جب بیدار ہوئے تو اب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو دیکھا غم زدہ ہے۔ روایتوں کے اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا، اے علی کیا ہوا، کیوں غم زدہ ہو؟ عرض کرتے ہیں، آقا جب سے ایمان لایا ہوں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، مگر آج سورج غروب ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، یا اللہ یقیناً علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، لہٰذا تو سورج کو واپس لوٹا دے۔ اب میرے بیچے اسلامی بھائیوں، حضرت بی بی اسماء بنت امیس کہتی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور زمین کے اوپر ہر طرف دھوپ پھیل گئی، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی نماز اثر ادا کر لی۔ آج تک دنیا نے سورج کو مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہوتے دیکھا تھا، نبی پاک کے تصرف دیکھو، نبی پاک کا کمال دیکھو، میرے آقا کو رب کی عطا دیکھو۔ میرے آقا دعا فرماتے ہیں سورج مغرب سے واپس نکل آتا ہے۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، اشارے سے چاند چیرے دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تابو تمہارے لیے۔ اچھا صرف ایسا نہیں کہ یہ دو ہی واقعات ہیں، بہت سارے واقعات، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی دیکھیں، جب کوئی پرابلم ہوتی، جب کچھ چاہیے ہوتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آ جاتے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان، بخاری شریف کی حدیث ہے، عرب میں نہایت سخت قسم کا قحط پڑ گیا۔ اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبے کے لیے ممبر پر چڑھے، ایک اعرابی آیا، کھڑے ہو کر فریاد کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بارش نہ ہونے سے جانور ہلاک اور بال بچے بھوک سے تباہ ہو رہے ہیں، لہذا آپ دعا فرمائیے۔ اس وقت آسمان میں کہیں بدلی کا نام و نشان نہ تھا، کلیئر اسکائی، کوئی بادل نہ تھا۔ کہتے ہیں نبی پاک نے اپنے ہاتھ اٹھائے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہر طرف سے پہاڑوں کی طرح بادل آنا شروع ہو گئے، اور ابھی میرے آقا ممبر سے اترے نہ تھے، اتنی بارش ہونا شروع ہو گئی کہ نبی پاک کی مبارک داڑھی سے بارش کے قطرے ٹپکنا شروع ہو گئے۔ 8 دن کنٹینیو بارش ہوتی رہی۔ اب جب دوسرے جمعے کا وقت آیا، حدیث پاک کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، دوسرا جمعہ آ گیا، پیارے آقا پھر رونق افروز ہوئے خطبے کے لیے، ممبر پر پھر کھڑے ہوئے، وہی اعرابی یا کوئی دوسرا کھڑا ہو گیا، عرض کرتے یا رسول اللہ مال مویشی غرق ہو گئے، دعا فرمائیے، مکانات منہدم ہو گئے کہ بارش بند ہو جائے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا قدرت دیکھیے گا، اتھارٹی دیکھیے گا، تصرف دیکھیے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنے ہاتھ اٹھائے، اب بڑی یونیک، بڑی انوکھی دعا فرماتے ہیں، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش ہو، ہم پر نہ ہو، مدینہ منورہ کے اوپر بارش نہ ہو۔ پھر میرے آقا نے کیا کیا، بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے بدلی کی طرف اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا تو مدینے کے ارد گرد سے بادل کٹ گیا اور مدینے اور اس کے اطراف میں بارش بند ہو گئی اور دور بارش ہوتی رہی۔ اتھارٹی دیکھیں، میرے آقا جدھر جدھر انگلی اٹھاتے گئے بادل دور ہوتا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا کمال عطا کیا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اسی واقعے کی طرف کیا خوبصورت بات امام اہل سنت التجا پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ رب نے آپ کو وہ کرامتیں، وہ فضیلتیں عطا کی ہیں، آپ ہاتھ اٹھائیں تو جل تھل بھر دیتے ہیں، آقا ان ہاتھوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا کر دیجئے۔ کیا خوب لکھتے ہیں، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل کر دیے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل کر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ کس کس معجزے کے بارے میں سنیں اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں۔ حضرت ابو قتادہ ایک بار غزوے کے موقع پر
آپ کی آنکھ نکل گئی، ایک تیر لگا جن سے ان کی آنکھ ان کے رخسار پر بہہ کر آ گئی۔ یہ دوڑ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ گئے، کسی ہاسپٹل میں نہ گئے، کسی سرجن کے پاس نہ گئے، اپنی آنکھ لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آ گئے۔ آپ نے فوراً ہی دستے مبارک سے ان کی جو آنکھ نکل گئی تھی اس کو اس حلقے میں رکھا، اپنا مقدس ہاتھ پھیرا، اسی وقت ان کی آنکھ اچھی ہو گئی۔ اور یہ آنکھ کمال دیکھیں، جو دوسری آنکھ پہلے سے نارمل تھی، کہتے یہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت بھی ہو گئی اور روشن بھی رہی۔ اور بڑی پیاری بات آگے لکھی کہ جب ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت ابو قتادہ کو دیکھا تو کیا فرمایا کہ اے ابو قتادہ، تم چاہو تو تمہاری آنکھ کو تمہارے حلقہ چشم میں رکھ دوں اور وہ اچھی ہو جائے، اور تم چاہو تو صبر کرو اور تمہیں اس کے بدلے جنت ملے۔ صحابہ کرام کا نبی پاک سے پیار، پیارے آقا سے مان، اور کیا خوبصورت بات، کتنا زبردست انٹریکشن، کتنا پیارا ماحول۔ پیارے آقا نے کہا صبر کرو تو جنت مل جانی ہے، اور کہو تو آنکھ حلقے میں رکھ دوں، آنکھ ٹھیک ہو جانی ہے۔ کہتے یا رسول اللہ، جنت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آقا مجھے کانا ہونا بھی برا معلوم ہوتا ہے۔ آقا ایسا کریں میری آنکھ بھی اچھی کر دیں، میرے لیے جنت کی دعا بھی کر دیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو کرم والے آقا ہے نا، کیا فرماتے؟ میرے آقا کو بڑا پیار آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی حلقہ چشم میں آنکھ کو رکھا، ہاتھ پھیرا، ان کی آنکھ بھی اچھی ہو گئی۔ میرے آقا نے جنتی ہونے کی دعا سے بھی نواز دیا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور کمال کیا ملا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حق میں یہ دعا فرما دی، فرمایا افلح وجہک اللہم بارک لہ فی شعرہ و بشرہ، یعنی فلاح والا ہو جائے تیرا چہرہ، یا اللہ اس کے بال اور اس کی خال میں برکت دے دے۔ ارے نبی پاک کی دعا تھی، میرے آقا نے دعا فرمائی تھی۔ حضرت ابو قتادہ نے 70 سال عمر پائی، 70 سال کے بعد آپ نے وفات پائی، مگر 70 ایئرز کے ہونے کے باوجود آپ کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا، بدن میں جھریاں پڑی، چہرے پر جوانی کی ایسی رونق تھی کہ گویا ابھی 15 برس کے نوجوان ہیں۔ پیارے آقا کی دعا ہے، نبی پاک نے کب نوازا تھا۔ ارے کیسے کیسے معجزات، غزوات کے موقع پر لوگ، میں نے کہا نا کہ پیارے آقا کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام بے خوف ہوتے تھے، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ جنگوں کے اندر ساز و سامان سے جنگ لڑی جاتی ہے، صحابہ کرام میرے آقا کا جلوہ زیبا دیکھتے، دل کو اطمینان ہوتا۔ کبھی تو فرشتوں کی فوج آ جایا کرتی، کبھی جناب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ وہ جمع مردی سے لڑتے کہ دشمنوں کے پیر اکھڑ جاتے۔ اسی طرح کا موقع تھا حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اب تلوار ٹوٹ گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درخت کی ٹہنی کو اٹھایا اور دے کر فرمایا لو اس سے جا کر لڑو۔ صحابی کہتے لڑائی لڑنی ہے، جنگ ہے، یہ نہ کہا یا رسول اللہ مانگی تلوار آپ نے دے دی ٹہنی، کہتے وہ ٹہنی لے کر گیا، بہترین تلوار بن گئی۔ عمر بھر تمام لڑائیوں میں جنگ لڑتے رہے، یہاں تک کہ یہ صحابی حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ اور یہ واقعہ بھی ایک بار نہ ہوا، اسی طرح حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد کا مارکہ ہے، آپ کی تلوار بھی احد میں لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے، میرے آقا نے کھجور کے درخت کی ایک شاخ پکڑا دی، فرمایا جاؤ اس سے لڑو۔ عبداللہ بن جہش کے ہاتھ میں وہ ٹہنی آتی ہے، وہ لکڑی آتی ہے، اطمینان ہے، پیارے آقا پر بھروسہ ہے، وہ ٹہنی ہاتھ میں لیتے ہیں، براق تلوار بن جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جہش اسی تلوار سے لڑتے، بلکہ آپ نے تو اس تلوار کا نام ارجن رکھا۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پہاڑ ہوں، حجر ہوں، شجر ہوں، پرندے ہوں، جانور ہوں، سب میرے آقا سے پیار کرتے، چاند و سورج ہوں، بادل ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت کرتے، میرے آقا کا حکم مانتے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح اب آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور بڑا ایمان افروز معجزہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی جو سب سے زیادہ جن کو حدیثیں یاد ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو باتیں یاد نہ رہتی تھی، بھول جاتے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں
یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے بات یاد نہیں ہوتی. کچھ اس طرح کی عرض کی انہوں نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھولی پھیلاؤ. انہوں نے دامن پھیلایا، چادر پھیلائی. روایتوں کے الفاظ ہیں نبی پاک نے ان سین، بغیر نظر آنے والی کوئی چیز میری جھولی میں ڈال دی. صحابی نے یہ نہ کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، میرے آقا نے ڈالا ہے، کچھ ہوگا. چادر کو لپیٹا، سینے سے لگا لیا. کہتے وہ دن ہے، آج کا دن ہے، جو سنتا ہوں یاد ہو جاتا ہے. یادداشت چاہیے ہوتی، وہ بھی نبی پاک کے در سے ملتی. اور اب حضرت ابو ہریرہ کی یادداشت کا عالم کیا ہے؟ سب سے زیادہ صحابہ میں جو حدیثیں روایت کی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی. آپ کا بڑا ایمان افروز واقعہ. کہتے ہیں کہ اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں بھوک کی وجہ سے اپنا پیٹ زمین پر رکھتا اور بھوک کے سبب پیٹ پر پتھر باندھا کرتا. ایک دن میں راستے میں بیٹھ گیا جن سے لوگ باہر آتے ہیں. اچھا، بیٹھے بھی اس نیت سے تھے کہ کوئی دیکھ لے میری حالت اپنے ساتھ لے جائے. ایک اور روایت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گزرے. میں نے انہیں روک کر پوچھا کہ حضور اس آیت کا ذرا مطلب بتا دیں. کہتے نیت یہ تھی مسئلہ پوچھوں گا، میری طرف دیکھیں گے، اپنے ساتھ لے جائیں گے. چلتے چلتے سیدنا ابو بکر صدیق نے مسئلہ بتا دیا اور آگے چلے گئے. کہتے میں بیٹھا رہا. اتنی دیر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. مجھے دیکھ کر مسکرائے، میری حالت سمجھ گئے. آقا تو دلوں کا حال بھی جانتے ہیں نا. کہتے ہیں ابو ہریرہ میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ. میں پیچھے پیچھے چل گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک کاشانے میں، مبارک گھر میں لے گئے. میں بھی اجازت لے کر اندر داخل ہو گیا. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیالے میں دودھ دیکھ کر فرمایا یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ اہل خانہ نے عرض کی فلاں فلاں صحابی یا صحابیہ نے آپ کے لیے ہدیتاً بھیجا ہے. فرمایا ابو ہریرہ. میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. فرمایا ایسا کرو اہل صفہ کو بلا لاؤ، اصحاب صفہ ان کو بلا لاؤ. اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ مجھے یہ بات گراں گزری، مجھے خود اتنی بھوک لگی ہے، میرا یہ حال ہے، پیالہ ایک ہے دودھ کا، اور نبی پاک کہہ رہے ہیں کہ اصحاب صفہ کو لے آؤ. 70 صحابہ ہیں، ایک پیالہ ہے. مگر کہتے کہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو جانا ہے، جا کر لے آئے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ فرمایا اے ابو ہریرہ. میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. کہا پیالہ پکڑو اور ان کو دودھ پلاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پیالہ پکڑا. اب ان کے دل کی کیفیت تو وہی جانتے ہیں کہ جس کو بڑی بھوک لگی ہے اس کو کہ تم ہی کھانا کھلاؤ. مگر وہ پیالہ پکڑ کر ایک ایک صحابی کے پاس جاتے، دودھ پلاتے. کہتے صحابہ دودھ پیتے رہے اور بھوک کے عالم میں تھے، رچ کر پیٹ بھر کر دودھ پیتے رہے. میں دوسرے صحابی کے پاس جاتا، تیسرے کے پاس جاتا. کہتے ایک ایک کر کے 70 کے 70 صحابہ نے دودھ پی لیا. پیالہ بھرا ہوا نبی پاک کے پاس آ گیا. میرے آقا نے مجھے دیکھا، تبسم فرمایا، مسکرائے اور فرمایا اے ابو ہریرہ. میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. فرمایا اب تم اور میں باقی رہ گئے. فرمایا بیٹھو. میں بیٹھ گیا. اب پیو. کہتے بھوک تو بڑی تھی، خوب پیا، رچ کے پیا. جب پی لیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور پیو. کہتے پھر منہ لگایا اور پیا. میرے آقا پھر فرماتے ہیں اور پیو. کہتے میں نے اور پیا. پیارے آقا فرماتے رہے اور پیو. میں پیتا رہا. میرے آقا نے جب دوبارہ فرمایا تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، آقا اب مزید گنجائش نہیں ہے. فرمایا مجھے دکھاؤ. میں نے پیالہ پیش کر دیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، بسم اللہ پڑھی اور باقی دودھ میرے آقا خود نوش فرما گئے. یہ معجزہ بخاری شریف میں موجود. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے. ایک پیالہ ہے، 70 صحابہ جی بھر کے دودھ پیتے ہیں، پیالہ ختم نہیں ہوتا. یہ کمال میرے آقا کا ہے تو اعلیٰ حضرت کا قلم کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ کیا خوب بات لکھتے ہیں. بلکہ گویا تخیل ہی تخیل میں حضرت ابو ہریرہ سے سوال کرتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر؟ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بتاؤ وہ کیسا دودھ کا پیالہ تھا؟ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا؟ یعنی وہ صحابہ یا رسول. اب غور کرنے کی بات ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کس قدر معجزات ہیں.
اور یہاں ایک اور بڑی پیاری بات کہ جو سیکھنے کو مل رہی ہے کہ مل بیٹھ کر اگر کھایا جائے، ساتھ کھایا جائے تو اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ایک بار صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھاتے ہیں اور سیر نہیں ہوتے، فرمایا اکٹھے ہو کر کھاتے ہو یا الگ الگ؟ عرض کیا الگ الگ۔ فرمایا جمع ہو کر کھاؤ، اللہ عز و جل کا نام لو، تمہارے لیے اسی میں برکت رکھی جائے گی۔ اس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ساتھ مل کر کھانے کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ایک ساتھ کھانا کھانے کی برکت سے ایک آدمی کی خوراک 2 کو کفایت کرتی ہے، 2 کی خوراک 4 کو، اور اللہ عز و جل کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ تو گھر میں بھی سستی کی وجہ سے الگ الگ کھاتے ہیں ہم، گھر والے مل کر بیٹھ کر کھائیں تو ایک فیملی میٹنگ بھی ہو جاتی ہے، کچھ ایک دوسرے کا حال احوال بھی پوچھ لیا جاتا ہے، محبت بھی بڑھتی ہے۔ اب والد اپنے بچوں کو سنت بھی بتا سکتا ہے۔ اسی طرح اسلامی بھائی ماشاءاللہ جب اس طرح کے اجتماعات میں مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، مل جل کر کھاتے ہیں، تو یہ بھی سنت ہمیں پتہ چلی، ہمیں مل جل کر کھانا چاہیے۔ بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، معجزات تو بہت سارے، ایک آخری معجزہ جو عرض کرنا چاہوں گا جس کو اعظم المعجزات کہا جاتا ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اور وہ معجزہ تا صبح قیامت تک کے لیے معجزہ، اور وہ معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ ہم سب آج اس کا دیدار کر سکتے ہیں۔ یہ وہ معجزہ ہے قرآن جس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے ان خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ لیکن قرآن عظیم کی عظیم الشان اور معجزانہ فصاحت و بلاغت کا اعجاز تھا کہ عرب کے تمام فصحاء اور بلغاء جن کی فصیحانہ شعر گوئی اور خطیبانہ بلاغت کا 4 دانگ عالم میں ڈنکا بج رہا تھا، مگر وہ اپنی پوری کوششوں کے باوجود قرآن کی ایک سورت کی مثل بھی کوئی کلام نہ لا سکے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ قرآن مجید پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قیامت تک قائم رہنے والا معجزہ اور اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ نہ صرف ہم اس معجزہ مبارکہ کو دیکھ سکتے ہیں بلکہ اس کی برکتیں بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ اپنی نیکیوں میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ اور ان سب باتوں کا حصول جب ہی ممکن ہوگا جب ہم قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اللہ اس کے ہر حرف کی تلاوت کے بدلے تلاوت پر تمہیں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ میلاد کا مہینہ ہے، اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں، آئیے نیت کرتے ہیں اس مہینے سے ہم اپنی زندگی میں یہ تبدیلی لائیں کہ یہ معجزہ تو ہمارے سامنے ہے، باقی معجزات تو ہم سنتے ہیں اور ایمان تازہ کرتے ہیں، مگر یہ معجزہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کہ ہم میں سے کتنوں کو قرآن مجید فرقان حمید تلفظ کے ساتھ مخارج کے ساتھ پڑھنا آتا ہے، مگر اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آؤ آج پکی نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں گے، لیکن اس کو مخارج سے پڑھنا ہے، اس کو پروناؤنسیشن کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اگر اس کو صحیح پڑھنا ہے تو اسے سیکھنا ہوگا۔ سبحان اللہ، دعوت اسلامی جو تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے، قرآن پاک کی خدمت کا کیا خوبصورت نظام بنایا کہ مدنی منیوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بنائے۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی فقط پاکستان میں دعوت اسلامی کے 2200 سے زیادہ مدرسۃ المدینہ قائم ہیں، جس میں 1 لاکھ سے زیادہ مدنی منع اور مدنی منیاں قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور قرآن پاک کی خدمت کا جو ثمرہ ہے، نتیجہ دیکھیے کہ پچھلے 1 سال میں کم و بیش دعوت اسلامی کے مدارس سے 3700 سے زیادہ مدنی منع اور مدنی منیوں نے حفظ قرآن مکمل کیا۔
اور یہ کارکردگی فقط میں نے آپ کو پاکستان کی بتائی، ہندوستان، بنگلہ دیش، یو کے، یورپ، ساؤتھ افریقہ، ہر جگہ مدارس اور قرآن پاک کی خدمت میں دعوت اسلامی مصروف۔ اب آپ کہیں جناب یہ تو مدنی منوں کا مدرسہ ہے، اب بالغان کے لیے، بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے دنیا بھر کے سینکڑوں ہزاروں شہروں میں مسجدوں کے اندر مدرسے قائم ہیں۔ آپ جائیے اپنے قریبی علاقے کی مسجد میں، عشاء کے بعد چلے جائیے، چند منٹ دے دیجئے اور قرآن پاک سیکھیے، مخارج کے ساتھ سیکھیے تاکہ صحیح قرآن پڑھنا آ جائے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس آقا کا میلاد منانے جمع ہوئے ہیں، آئیے نیت کرتے ہیں میرے نبی پاک کو جو عظیم معجزہ عطا ہوا قرآن پاک، انشاءاللہ میں دعوت اسلامی کے مدرسوں میں جا کر اسے صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔